جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیران ہوں اور پریشان ہوں مسلم لیگیوں پر، پیپلز پارٹی والوں پر، حکومتی اتحادیوں پر، حکومتی ہم نواؤں پر کہ وہ نورین نیازی صاحبہ کے ایک انٹرویو پر کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے 78 سالوں میں نورین نیازی صاحبہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے بھارتی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ نورین نیازی صاحبہ نے یہ انٹرویو نہیں دیے، بھارتی چینلز سے بات چیت نہیں کی، بلکہ کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ جس سے ملک کی سلامتی واقعی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ حیران ہوں اور پریشان ہوں۔ نواز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر ہیں جن کے گھر نریندر مودی صاحب خود آئے اور کوئی سرکاری ادارے کا بندہ نہیں تھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں تھا، کوئی حکومتی عہدیدار نہیں تھا اس طرح سے کہ جو ریاستی اداروں سے جس کا کوئی تعلق ہو۔ نریندر مودی جو بنگلہ دیش گئے اور جا کر کہا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے پاکستان توڑنے میں عملی طور پر حصہ لیا۔ حسینہ واجد جو آج کل بھگوڑی ہے، حسینہ بھگوڑی، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نریندر مودی نے یہ کہا، اور پھر کابل گیا اور وہاں بھی پاکستان کو گالیاں دی، اور پھر کابل سے سیدھا جاتی عمرہ پہنچا اور نواز شریف صاحب کے سر پر پگ رکھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیپی برتھ ڈے کا کیک کاٹا اور ان کی نواسی کی جو شادی ہے اس کی ایڈوانس مبارکباد دی۔ اس وقت تو ملک کی سلامتی خطرے میں نہیں پڑی تھی مسلم لیگیوں کی۔ اس وقت جب ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی، وزیر اعظم آیا ہے، وزیر اعظم سے ملنے۔ اور پھر جو جھوٹی برکھا دت، یہ برکھا دت جس نے جھوٹ پھیلایا تھا معرکہ حق کے دوران کہ F-16 پاکستان کا طیارہ گر گیا اور پائلٹ گرفتار ہو گیا ہے، اس جھوٹی برکھا دت کو کس نے انٹرویوز دیے، کس سے ملی وہ؟ ہاؤس آف شریف، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ۔ اور پھر کتنی بار نواز شریف صاحب نے انٹرویوز دیے بھارتی ٹی وی چینلز کو، اور وہ بیان جس پر بھارتی ٹی وی چینلز نے ہیڈ لائنز چلائی تھیں کہ دہشت گردی والا، وہی ممبئی دہشت گردی کے حوالے سے جو بیان تھا نواز شریف صاحب کا، اور پھر نواز شریف صاحب کے انٹرویو، بلاول بھٹو کے انٹرویو، پرویز مشرف صاحب نے انٹرویو دیے، کئی لوگوں نے انٹرویو دیے، ہمارے حکمرانوں نے انٹرویو دیے، اور نواز شریف صاحب نے تو بے تحاشا مرتبہ دیے۔ اور نواز شریف صاحب تو بڑے فخر سے ملتے ہیں بھارتی صحافیوں کو جاتی عمرہ بلا کر، اور آج مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی والے یوں باتیں کر رہے ہیں، یوں تنقید کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی یہ نئی بات ہو گئی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور آج اس پر بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے اور خوشحالی آ رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور ایک بڑا سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ ہم ہر چند سال بعد ڈیفالٹ کے دہانے پر کیوں پہنچ جاتے ہیں، اور ہر چند سال بعد ایک حکومت ہمیں یہ کیوں بتاتی ہے کہ مبارک ہو میرے پاکستانیوں، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، اور پھر اگلے چند سال بعد اسی دیوالیہ پن کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جو دیوالیہ پن سے بچانے کے بعد کا سفر ہے، یہ پھر دیوالیہ پن کی طرف کیسے شروع ہو جاتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے یہ سارا کچھ، اس پر بات کرتے ہیں۔ لیکن پہلے وہی نورین نیازی صاحبہ کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے انٹرویوز دیے بھارتی ٹی وی چینلز کو، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان حالات میں کوئی بھی پاکستانی سیاستدان، پاکستانی کوئی بھی بیوروکریٹ یا پاکستانی عہدیدار اگر اپنی حیثیت میں، ایک تو ملک کی طرف سے ہے، ایک ہے ذاتی حیثیت میں بھارتی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دے گا، تو وہ ظاہر ہے اس میں پرابلمز تو ہوں گی، کیونکہ ان حالات میں کوئی وہ اچھا نہیں لیا جائے گا اس کو، کیونکہ ہم ایک جنگ لڑ چکے ہیں اور پھینٹی لگا چکے ہیں بھارت کو، اور بھارت کب سے دہشت گردی کروا رہا ہے، اور پھر بھارت ایک طرح سے افغانستان کے پیچھے، اور افغانستان میں جو بھارتی پراکسیز ہیں پاکستان پر حملہ آور ہیں۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے انٹرویو کا ایک اچنبے کی بات تو ہوتی ہے، لیکن
یوں ثابت کرنا کہ جیسے نورین نیازی نے کوئی بہت ہی عجیب و غریب بات کر دی ہے. وہ ایک جعلی فکرہ اس میں چلایا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور والا، وہ تو خیر ہی جعلی فکرہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے وہ فکرہ ڈالا گیا ہے. اور باقی فوج کے حوالے سے کہ فوج میں عمران خان کا دھڑا، فوج ہے جی، منظم فوج ہے، اس میں دھڑے نہیں ہوتے. فوج جو وقت کا چیف ہوتا ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور میری دعا ہے کہ ایسے ہی رہے اور منظم ہی رہے اور مضبوط ہی رہے. باقی نورین نیازی صاحبہ کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں انٹرویو دیں، الجزیرہ کو دیں، BBC کو دیں، CNN کو دیں، امریکی میڈیا کو دیں، برطانوی میڈیا کو دیں، بھارتی میڈیا کو دیں، جس کو جی چاہتا ہے وہ انٹرویوز دیں. اور کون سی ایسی چھپی ہوئی بات ہے جو انہوں نے کر دی ہے، یا کون سی وہ ہمارے کوئی راز تھے ملکی جو انہوں نے بتا دیے ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے آگے ظاہر کر دی؟ اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور آپ کے بڑے تو ساری عمر بھارتی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے رہے اور طرح طرح کی باتیں کرتے رہے اور طرح طرح کی گل فشانیاں کرتے رہے. اور آج آپ نریندر مودی سے بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے اور باقی رابطہ کاری کے لیے تو تڑپ رہے ہیں، یا وہ تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ، لیکن اگر بھارتی ٹی وی چینل کو کوئی ایک خاتون انٹرویو دے دے جس میں وہ خالصتاً اپنے بھائی کے بارے میں، مطلب عمران خان کے بارے میں، PTI کے بارے میں بات کرے، تو وہ کوئی اچنبے کی بات ہو جاتی ہے. اور مسلم لیگیوں اور پیپلز پارٹی والوں کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اتنے انٹرویوز نواز شریف صاحب کے شاکار پڑے ہوئے ہیں، بھارتی میڈیا پر چلے ہوئے ہیں، اتنے بلاول بھٹو کے انٹرویوز ہیں، اتنے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے انٹرویوز ہیں، اور سارے آپ کے سارے انٹرویوز ہیں. تو میں حیران ہوں کہ یہ غداری تک پہنچ جانا. خدا کا خوف کرو مائیں، اب ماؤں بہنوں کو تو چھوڑ دو، ان پر تو غداری کے فتوے نہ لگاؤ. ایک حد ہوتی ہے ایک چیز کی. آپ کو اس سے اختلاف ہے، آپ اچھے لفظوں میں اختلاف کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ہر معاملے میں ملک کی سلامتی اور اپنی جمہوریت اور ملکی مفاد اور غداری اور وطن پرستی، کچھ خوف خدا کریں. خیر، یہ تو ہماری سستی سیاست ہے، اس کو تو چلتے رہنا ہے. حکومت دعوے کر رہی ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے، اور کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میں تو اکثر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پچھلے 78 سالوں میں ہم ہر چوتھے سال یا ہر 5ویں سال ڈیفالٹ کے دروازے پر ہوتے ہیں، دیوالیہ پن کے دروازے پر ہوتے ہیں. اور کبھی سوچا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے ایک حکومت آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ الحمدللہ اب ہم دیوالیہ پن سے بچ گئے ہیں اور ترقی کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے. چند سالوں بعد پھر پتہ چلتے ہیں ہم دیوالیہ پن کے دروازے پر ہیں، اور پھر ایک حکومت آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اب ہم نے آپ کو دیوالیہ پن سے بچا لیا. تو یہ دروازے پر اور بچا لینا، دروازے پر اور بچا لینا، یہ کتنی مرتبہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. دروازے سے جب آپ بچ جاتے ہیں، دیوالیہ پن سے واپس آ جاتے ہیں ڈیفالٹ کے دروازے سے، تو پھر اگلا سفر کیوں نہیں شروع ہو پاتا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیڈرشپ ہماری سنسیئر نہیں ہے. UAE میں یا دبئی میں کیا ہے؟ ریت اور پانی، اور کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے. اور ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے کیا سے کیا بنا لیا خود کو. یہی پاکستان تھا جس نے جرمنی کی مدد کی، جس نے جاپان کی مدد کی، جس نے چین کی مدد کی، جس کا ترقی کا ماڈل ایران کا شاہ حسرت سے دیکھا کرتا تھا. UAE کے شہزادے ادھر آتے تھے کراچی میں شاپنگ کرنے، ہماری زکوٰۃ ایک خلیجی ملک کو جاتی تھی. کوریا نے ہمارا ماڈل ترقی کا اپنایا. ہمارے بعد جو ملک جو پیچھے تھے وہ آگے نکل گئے. یہی ملک تھا جس کی PIA کمال کی، جس کی سٹیل مل کمال کی، جس کی ریلوے کمال کی، جس کی خارجہ پالیسی کمال کی، جس کی انڈسٹری کمال کی، جس کی زراعت کمال کی. پھر یہ ان لوگوں کے ہتھے ہم چڑھ گئے. یہ جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ ٹائپ آ گئے اور انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. آج ملک پاکستان کشکولستان ہے. اور ایک تو لیڈرشپ سنسیئر نہیں ہے، اور دوسری نالائق، نااہل ہونا، خالی الدماغ ہونا، اور تیسرا کرپٹ ہونا. اور پھر اب ہم 23ویں یا 24ویں بار IMF کے دروازے پر غلام بن کر بیٹھے ہیں. ان پچھلے 78 سالوں میں آپ اندازہ کریں، کئی ملکوں نے IMF کے پروگرام لیے اور نکل گئے، ہم ابھی تک اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. پھر ہمارے پہ اب قرضہ اتنا ہے کہ قرضے کا سود اتارنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے،
اور پھر UNDP کی رپورٹ ابھی ایک آئی تھی, آپ ایک صرف جھلک دکھا رہا ہوں. UNDP کی رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان کا جو طبقہ اشرافیہ ہے, ایلیٹ کلاس ہے, اس کو حکومت سالانہ $17 ارب کی مراعات اور سہولتیں دیتی ہے. یہ ہے ملک ایلیٹ کیپچر, یہ ہے وہ ملک جس پر ایلیٹ کیپچر ہے, اور یہ ہے وہ ملک جہاں ایلیٹ مطلب طبقہ اشرافیہ جنت ہے ان کے لیے ملک, اور کتنے مزے میں رہ رہی ہے. اور پھر IMF نے 9 مہینے پہلے پاکستان کو جنگ زدہ ملکوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. یعنی پاکستان کے حالات دیکھ کر کہا کہ یہ جنگ زدہ ملکوں کے ساتھ اسے شامل کرنا چاہیے. جنگ زدہ ملک کون تھے؟ عراق, صومالیہ, سوڈان, شام, یمن اور پاکستان. یہ حال ہے ہمارا. پھر ابھی جو IMF کی 186 صفحاتی رپورٹ آئی ہے, یہ ایک طرح سے چارج شیٹ ہے ہماری طرز حکمرانی پر اور ہمارے حکمرانوں پر. کہتے ہیں جی کرپشن اتنی ہے کہ GDP کے 6.5% کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. کرپشن ہر سطح پر ہے. ایلیٹ جیبیں بھر رہی ہے, ترقی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے کرپشن سے, اور ایلیٹ کیپچر نے ترقی کا گلا گھونٹ دیا ہے. اور بیڈ گورننس, مس مینجمنٹ, چوریاں, بد انتظامیہ معمول بن گئی ہیں. طبقہ اشرافیہ اور کرپشن نے مل کر ملک کا سوا ستیاناش کر دیا. اچھا, پھر اب یہ جو ملک کی ترقی ہوتی ہے صرف معیشت سے نہیں ہوتی. جمہوریت ہے, اگر وہ پارلیمانی نظام ہے تو جمہوریت اس میں شامل ہوتی ہے, بنیادی انسانی حقوق شامل ہوتے ہیں, انصاف شامل ہوتا ہے, جان و مال کا تحفظ شامل ہوتا ہے. ذرا باقی چیزیں بھی دیکھ لیجئے. جمہوریت, دی اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کی ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق پاکستان 180 ملکوں میں 105ویں نمبر سے 118ویں نمبر پر آ گیا ہے. پاکستان 105ویں نمبر پر تھا جمہوری انڈیکس میں, اب 118ویں نمبر پر آ گیا ہے. بھارت 41ویں نمبر پر ہے, یعنی ہم سے بہت بہتر ہے. اور ناروے, نیوزی لینڈ, آئس لینڈ مکمل جمہوری ملک ہیں. یہ حال ہے جمہوریت میں پاکستان کا. اور پہلے ہم ہائیبرڈ نظام میں تھے, اب دی اکانومسٹ کا بتا رہا ہے انٹیلیجنس یونٹ کہ اب ہم اتھارٹیرین نظام میں آ چکے ہیں. اور یہ کیوں, کس طرح یہ ماپا جاتا ہے جمہوری؟ شہری آزادی, انتخابی نظام, سیاسی کلچر, انصاف, تعلیم, صحت کو لے کر اس میں ہمارا اتنا برا حال ہے. پھر بنیادی انسانی حقوق. بنیادی انسانی حقوق تو انسانوں کے ہوتے ہیں, لیکن خیر, بنیادی انسانی حقوق ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس کے مطابق پاکستان 140 ملکوں میں سے 125ویں نمبر پر ہے. یہ حال ہے بنیادی انسانی حقوق. عدلیہ رینکنگ دیکھ لیجئے. قانون کی حکمرانی اور فراہمی انصاف کی عالمی رینکنگ میں پاکستان 140 ملکوں میں سے 130ویں نمبر پر ہے. یہ ہے جی ہماری عدلیہ کا حال. پھر آزادی اظہار رائے یا آزاد صحافت, پاکستان 180 ملکوں میں 158 نمبر پر ہے. 180 ملکوں میں 158 نمبر پر. پچھلے سال 152 ہمارا نمبر تھا, اور یہ بھی نمبر زیادہ نیچے گرے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان 180 ملکوں میں 135ویں نمبر پر ہے, پہلے ہم 133ویں نمبر پر تھے. پاسپورٹ رینکنگ میں ہمارا پاسپورٹ دنیا کا 5واں بدترین پاسپورٹ ہے. ہم سے زیادہ بدترین پاسپورٹ ہے عراق, شام, افغانستان کا, اور ہم سے ہمارے ساتھ یمن ہے. تو یہ ہمارا حال ہے جی پاسپورٹس میں. اچھا, ہمارا اس بار ساکھ جو ہماری کریڈیبلٹی, اس کی میں آپ کو ایک جھلک دکھا دوں کہ یہ سیلاب آیا, اس پر جنیوا میں ڈونر کانفرنس ہوئی, سارے ملک آئے, انہوں نے کہا جی بہت سیلاب آیا پاکستان میں, موسمیاتی تبدیلی, قدرتی آفت, ان کی مدد کرنی چاہیے. تو $7.25 ارب ہمیں جو پرومس کیے تھے ملکوں کے, وہ ہمیں نہیں ملے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ $7.25 ارب ہمیں کیوں نہیں ملے. تو بعد میں پتہ چلا ان ملکوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں کوئی منصوبے بنا کے دینے تھے, پھر ہم نے آپ کو پیسے دینے تھے. $7.25 ارب کے نہ آپ نے منصوبے بنا کے دیے, نہ ہم نے آپ کو پیسے دیے. تو یہ ملک کی حکمران ایلیٹ کلاس اور حکمران طبقہ اتنا نلا ہے کہ انہوں نے منصوبے ہی بنا کے نہیں دیے, اور $7.25 ارب ہم نہ لے سکے. اور پھر ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد صاحب فرما رہے تھے, میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ موجودہ ترقیاتی ماڈل کا بوجھ پاکستان نہیں اٹھا سکتا. مطلب موجودہ ترقیاتی ماڈل 25 کروڑ
आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ रही है, गुर्बत मुसलसल बढ़ रही है, महंगाई कोई हाल नहीं, 200 सरकारी इदारे खसारा ज़दा हैं, रियल स्टेट बैठ चुकी है, इंडस्ट्री नीचे चली गई है, ज़राअत का कोई पुरसाने हाल नहीं, सरमायाकारी हो नहीं रही, मिडिल क्लास घट रही है और इलीट क्लास ऊपर से सारा माल इकट्ठा करके बाहर मुल्कों में ले जा रही है। और हुक्मरान तबका क्या कह रहा है? खुशहाली आ रही है, तरक्की आ रही है, हमने बड़ा तीर मारे हैं। पहले भी मिसाल दी थी, फिर मिसाल सुन लीजिए कि वो एक ये ऐसे ही है जैसे हुक्मरान तबका में बताता है ना कि तरक्की खुशहाली आ रही है, तो ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदा चिंगम चबा रहा हो ना, तो नीचे मैदा सोचता है कि यार ऊपर कुछ खा पी तो रहा है लेकिन नीचे कोई चीज़ नहीं आ रही। तो ऊपर तो तरक्की और खुशहाली के इश्तिहार चल रहे हैं, बयान चल रहे हैं, तकरीरें चल रही हैं, लेकिन नीचे कुछ नहीं आ रहे। और ये पिछले 78 सालों से यही कुछ हमारे साथ हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।